24 घंटे بعد ایک ایسی رات آنے والی ہے جسے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ انعام کی رات، فیصلے کی رات، قضا و جزا کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے اعمال اور جو ہمارے دماغوں میں ہے کہ روزے کے بعد، تراویح ختم ہونے کے بعد ہمیں کیا کیا بدماشیاں کرنی ہیں، کون سی فلمیں دیکھنی ہیں، کون سی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہے اور کون کون سے حرام کام کرنے ہیں، یہ سب اللہ اس رات میں جائزہ اللہ لیتے ہیں کہ بندے کے دماغ میں کیا چیز سوار ہے، اس کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں یا شیطان کے راستے پہ چلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کیونکہ عیدگاہ میں تو سارے لوگ آتے ہیں، ایسے بھی آتے ہیں جو صرف سال میں صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں یا جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس رات میں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاند رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اور اس رات میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک غیبی آواز جسے ہم نہیں سن رہ سکتے، جس کو ہم نہیں سن رہے ہوتے، وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی سائل جس کا سوال پورا کیا جائے۔ یہ جو حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا، اب آپ مکمل حدیث سنیں۔ ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جب اس کا دن طلوع ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بڑی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ شہروں میں پھیل جاؤ، اور وہ گلی محلوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں چلو اس کریم رب کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جب عیدگاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، آج آخرت کے بارے میں جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے جس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی وہ دوں گا۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، بھائی اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ کتنے ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے ایک لڑکی کے لیے دعا کر رہا ہوں، مولانا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اس میں خیر نہیں ہوگی بھائی، تمہیں کیا پتا اس میں خیر ہے کہ شر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، اور میری عزت کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والے مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ ایسا نہیں کہ گناہگار اور نیکوکار کہ جس نے تھوڑے گناہ کیے، جس نے بہت گناہ کیے، ان کو آمنے سامنے لا کے اللہ ذلیل کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم مغفرت یافتہ ہوتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، آج تمہاری مغفرت کر دی گئی، جیسے تم نے عبادت کر کے مجھے راضی کیا آج میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے عزیزوں یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اور پھر جو عید کا دن ہے، مغفرت کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، یاد رکھیں وہ دن کسی کے لیے عید کا دن ہے، کسی کے لیے وعید کا دن ہے، کسی کے لیے سزا کا دن ہے، کسی کے لیے انعام کا دن ہے۔ لوگ کسی کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، اور کسی کے لیے جہنم کو لکھا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں عید جو ہے وہ اچھے کپڑے، خوشبو لگانے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ عید جو ہے اس کی ہے جس نے صحیح سے عبادت کا حق ادا کیا، کثرت سے اللہ کو یاد کیا، کثرت سے اللہ کی طرف لوٹا، رجوع کیا، گناہوں پہ معافی مانگی۔ اور جو عید سے پہلے پورا رمضان دنیا کمانے میں لگا رہا، اپنا ہوٹل چلا رہا ہے، ساری رات وہاں گزار رہا ہے، اور اپنے کپڑے کی دکان چلا رہا ہے، اور 3 بجے واپسی ہو رہی ہے، اور پھر اس کو عبادت کی توفیق 3 بجے کے بعد بھی وقت ہے، 1 گھنٹہ وہ اللہ کو دے سکتا ہے، یہ توفیق بھی نہیں مل رہی، تو میرے عزیزوں ایسے لوگوں کے لیے بڑی بدبختی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ تو جس نے رمضان میں تھوڑے بہت گناہ کیے، چھپ چھپ کے موبائل کا غلط استعمال کیا، آج اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور خاص طور پہ جو 4 گناہ گار مردوں کا بتایا، یہ 4 گناہوں کا بتایا، چاہے وہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں، کوشش کریں اس سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چلیں، تو ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلائیں۔